تاریخ اکثر ان لوگوں کو امر کر دیتی ہے جن کے سر پر تاج ہوتا ہے، یا ان لوگوں کو جن کے پاس بڑی فوج ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی تاریخ اپنی سب سے گہری کہانی ان لوگوں کے نام سے جوڑ دیتی ہے جو اصل میں تاریخ کی کتابوں میں بمشکل چند سطروں میں ملتے ہیں۔ ارطغرل ایسا ہی ایک نام ہے۔ آج یہ نام سنتے ہی ذہن میں ایک منظر زندہ ہو جاتا ہے، تلوار کی چمک، گھوڑے کی دوڑ، چھوٹا سا قبیلہ، اور ان سب کے درمیان ایک ایسا مرد جو طوفان کے سامنے بھی دیوار کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ جب ہم تاریخ کی اصل کتابوں کو کھولتے ہیں تو ایک حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے۔ ارطغرل کا نام آج جتنا زیادہ مشہور ہے، تاریخ کے صفحوں میں اتنا ہی انجان نظر آتا ہے۔ تاریخ ہمیں ارطغرل کا ایک سایہ تو دکھاتی ہے، مگر اس سائے کے پیچھے اصل شخصیت اب بھی دھند میں لپٹی نظر آتی ہے۔ ارطغرل کی زندگی کی جو تفصیل آج مشہور ہے، یا تو وہ صرف افسانہ ہے، یا اس کی تفصیل ان روایات سے آتی ہے جو اس کے دور کے کافی بعد لکھی گئی ہے۔ بازنطینی اور مسلم مصنفین اکثر عثمان کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر ارطغرل کا نام یا تو نہیں لیتے یا اس پر خاموش رہتے ہیں۔ ارطغرل کے بارے میں تاریخی ریکارڈ اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں کہ روایت میں ارطغرل کے والد کے نام تک میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر مورخین ان کے والد کا نام سلیمان شاہ بتاتے ہیں، جبکہ کچھ مورخین گندوز الب بتاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے نسب میں اختلاف ہو تو پھر اس کی محبت، اس کے ڈائلاگ، اس کے سیزن وائز ولن اور جذبات کتنے یقین سے لکھے جا سکتے ہیں؟ جواب صاف ہے۔ تو پھر جسے ہم نے اسکرین پر دیکھا، کیا وہ واقعی تاریخ کا اصل ارطغرل تھا؟ وہ واقع میں ہی کیا تھا؟ ایک غازی، ایک قبائلی سردار، ایک روایت، ایک سیاسی ضرورت، یا پہلی بنیاد جس کے بغیر سلطنت کی عمارت کبھی سیدھی کھڑی ہی نہ ہوتی؟ یہ ڈاکیومنٹری ایک ہیرو کی تعریف میں نہیں، یہ ڈاکیومنٹری اسے ایکسپوز کرنے کے لیے ہے۔ اب ذرا اس دور میں چلیے جہاں ارطغرل پیدا ہوا، اور یقین مانیے وہ دنیا بالکل ویسی نہیں تھی جیسے ہم نے سیریز میں دیکھی۔ اصل دنیا اس سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ 13ویں صدی میں دنیا کا نقشہ تیزی سے بدل رہا تھا۔ مشرق سے ایک طوفان اٹھ چکا تھا جو شہروں اور سلطنتوں کو تباہ کر رہا تھا۔ یہ طوفان تھا منگول۔ ان کی فوجیں جب گزرتی تھی تو صرف شہر ہی برباد نہیں ہوتے تھے، کتابیں، دفاتر اور تاریخ کے ریکارڈ بھی مٹ جاتے تھے۔ اس زمانے میں تاریخ کو لکھنے سے زیادہ اسے بچانے کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ 13ویں صدی کے زیادہ تر ریکارڈ یا تو کھو گئے یا کبھی لکھے ہی نہیں گئے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ہمیں ارطغرل سے انجان نظر آتی ہے۔ وسطی ایشیا کے مغربی حصے اناطولیہ میں صرف تلواریں ہی نہیں ٹکرا رہی تھی، نسلیں ٹکرا رہی تھی، سلطنتیں ٹوٹ رہی تھی۔ سلجوق سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی سرحدیں لرز رہی تھی، اور منگول دباؤ مشرق سے مغرب کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی سیاسی اور فوجی ہنگامے میں ارطغرل کا کردار تاریخ میں ملتا ہے۔ کچھ ریکارڈز کے مطابق ارطغرل صرف ایک قبائلی سردار تھا، لیکن 13ویں صدی میں صرف قبائلی سردار ہونا بھی چھوٹی بات نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ایک قبیلے کا سردار اپنی قوم کا سپہ سالار بھی ہوتا تھا، رہنما بھی، جج بھی ہوتا تھا، اور قبیلے کی زندگی کی آخری امید بھی۔ روایت کے مطابق ارطغرل کے آباء و اجداد پہلے وسطی ایشیا کے مشرق سے احلات کے علاقے تک آئے۔ احلات سلجوقی سلطنت اور ترک قبائل کے لیے ایک بڑا تجارتی اور فوجی مرکز تھا۔ اس وقت قبیلے کی قیادت ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کے پاس تھی۔ ابھی ترکمان قبائل احلات میں جم ہی رہے تھے کہ احلات پر منگولوں کے حملے شروع ہو گئے۔ منگولوں نے آہستہ آہستہ احلات کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ منگولوں کے دباؤ نے ان ترکمان قبیلوں کو جگہ جگہ سے ہلا دیا۔ کئی قبائل منگولوں سے بچنے کے لیے مغرب کی طرف نکل پڑے، اور قسمت نے انہیں اناطولیہ کی اس سرحد کی طرف دھکیل دیا جہاں کے حالات بھی کچھ ویسے ہی تھے۔ اناطولیہ کی دونوں سپر پاور سلطنتیں آخری سانسیں لے رہی تھی، اور منگول لشکر مغرب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یعنی ان قبائل کے سامنے کھائی تھی تو پیچھے کنواں، جنگ ضروری تھی۔ قبیلہ بھی انہی مشکلات میں تھا کہ ہجرت کے دوران ان کے سردار سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا، اور قبیلے کی ساری ذمہ داری ارطغرل کے کندھوں پر آ پڑی۔ کچھ لوگ لوٹ گئے، کچھ الگ ہو گئے، مگر ارطغرل مغرب کی طرف بڑھتا رہا۔ چلتے چلتے سیواس کے قریب ارطغرل نے دیکھا کہ میدان میں دو لشکر لڑ رہے ہیں۔ جب اس نے ایک لشکر کو ٹوٹنے کے قریب دیکھا تو اپنے سواروں کے ساتھ جنگ میں اتر آیا اور پوری جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جو لشکر ابھی تک ہار رہا تھا وہ جیتنے لگا۔ ارطغرل کو ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے، بس وہ لڑتا گیا۔ لڑائی ختم ہونے پر پتہ چلا کہ ارطغرل نے سلجوق سلطنت کو منگولوں کے خلاف جیت دلوا دی ہے۔ سلجوقی سلطان علاء الدین کے قباد کو جب پتہ لگا کہ ایک قبیلے نے ان کی پوری سلطنت کو جتوا دیا ہے تو سلطان نے فوراً قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کو طلب کیا۔ سلطان ارطغرل سے کافی زیادہ خوش ہوئے۔ ارطغرل کی اس مدد کے بدلے سلطان علاء الدین کے قباد نے اسے ایک چھوٹی سی زمین سوغوت تحفے میں دیا۔ لیکن غلط فہمی یہ نہ ہو
کہ یہ کوئی آرام کی جگہ تھی، بلکہ یہ علاقہ ایک ڈیتھ زون تھا، کیونکہ یہ چھوٹا سا گاؤں سلجوق اور بازنطینیوں کے درمیان ایک دیوار کی طرح کھڑا تھا، دونوں کی سرحد کے بیچ۔ سلطان نے یہ علاقہ ارطغرل کو اس لیے دیا تاکہ وہ سلطنت کی دفاعی دیوار بن سکے۔ اسی وجہ سے سلطان نے اسے لقب دیا اوچ بے، یعنی سرحد کا محافظ۔ آج سے ارطغرل کو اوچ بے بنایا جا رہا ہے۔ یہ سلطان کی طرف سے ایک بڑا انعام تھا۔ سوغوت میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ارطغرل نے پھر مغرب کی طرف رخ کیا۔ اس نے صلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ جو بھی شخص اسلام کے لیے لڑنا چاہتا تھا، جو بھی صلیبیوں کو چیلنج کرنا چاہتا تھا، وہ ارطغرل کے پرچم کے نیچے آنے لگا۔ اناطولیہ بھر سے ترک جنگجو اس کے پاس آنے لگے۔ جو سوغوت صرف 400 خاندانوں کو دیا گیا تھا، وہ دھیرے دھیرے ہزاروں وفادار جنگجوؤں کا مرکز بن گیا۔ لیکن ارطغرل نے صرف جنگیں نہیں لڑی، اس نے ایک نظام کھڑا کیا، اور قسمت اسے بازنطین سرحد کے اور قریب لے آئی۔ پھر قراچہ حصار پر دباؤ پڑا، اور آخر کار سوغوت کے آس پاس اس کی پوزیشن مضبوط ہوتی چلی گئی۔ ارطغرل نے مقامی مسیحی آبادی کے ساتھ انصاف کیا، تجارت کو بڑھایا، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس نے اپنے لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ صرف عارضی کیمپ نہیں، یہ ان کا گھر ہے۔ یہی وہ جگہ بنی جہاں قبیلہ سردیاں گزارتا تھا اور پھر گرمیوں میں دوماج کی چراگاہوں کی طرف رخ کرتا تھا، یعنی ایک پاؤں سرحد پر اور دوسرا چراگاہوں پر۔ پورا اناطولیہ بھی ٹوٹ رہا تھا۔ سلجوق سلطنت اور رومن امپائر اپنے عروج کے بعد زوال کی طرف جا رہی تھی۔ 1243 کی جنگ کوس داغ کے بعد سلجوق خود مختاری اصل میں ختم ہی ہو گئی، اور سلطنت منگولوں کے دباؤ کے نیچے آ گئی۔ مرکزی طاقتیں ٹوٹ رہی تھی، اور جب مرکز کمزور ہوتا ہے تو سرحد کے سرداروں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی ٹوٹتے ہوئے سیاسی نظام میں ارطغرل جیسا سرحدی سردار زندہ بھی رہ سکتا تھا اور بڑھ بھی سکتا تھا۔ ارطغرل کا اصل کارنامہ شاید صرف تلوار چلانا نہیں تھا، شاید اس کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ اس نے قبیلے کو بھٹکتی ہوئی راہوں سے نکال کر ایک ایسی سرحد پر کھڑا کر دیا جہاں سے ایک نئی سیاسی قوت جنم لے سکتی تھی۔ یعنی وہ شاید عمارت کا گنبد نہیں تھا، مگر بنیاد کا پہلا پتھر ضرور تھا۔ روایت کے مطابق ارطغرل غازی نے بہت لمبی عمر پائی۔ اسی زندگی نے اسے موقع دیا کہ وہ اپنے جانشین کو تیار کرے، اس کی تربیت کرے اور اسے آزما کر دیکھے۔ اپنی عمر کے آخری حصوں میں ارطغرل نے قبیلے کی کمان آہستہ آہستہ عثمان کے حوالے کر دی۔ ارطغرل کی وفات کی تاریخ کا حصہ بھی گمنام ہی نظر آتا ہے۔ مورخین ارطغرل کی وفات کو 1280 اور 1281 کے درمیان بتاتے ہیں۔ ارطغرل کی اولاد نے سلطنت بنائی، صدیاں گزری، اس کے سلطنت کو عروج بھی ملا، زوال بھی، لیکن تاریخ کا یہ گمنام ہیرو 20ویں صدی میں پھر سے زندہ ہو گیا۔ صدیوں تک قبر میں خاموش سویا ہوا یہ کردار 21ویں صدی میں ایک سپر ہیرو بن کر ابھرا، ایسی شہرت کے ساتھ جو شاید کسی عثمانی سلطان کو بھی نصیب نہ ہوئی ہو۔ 2014 میں ارطغرل تاریخ کے صفحوں سے نکل کر ہماری اسکرین میں آ گیا۔ دریلش ارطغرل اس ڈرامے کا ہر ایپیسوڈ دیکھنے والے کو اپنی گرفت میں لیتا گیا اور دھیرے دھیرے دنیا پر چھا گیا۔ 5 سیزنز اور ایک کہانی لاکھوں لوگوں کو ارطغرل کی دنیا میں لے گئی۔ مگر سوال یہ ہے، کیا جو کچھ ہم نے اسکرین پر دیکھا وہ سب واقعی تاریخ تھی؟ سیریز میں کئی قبیلہ، منگول دباؤ، سلجوق سلطنت اور سرحدی زندگی بھی دکھائی گئی ہے، اور یہ سب ہسٹوریکل بیک ڈراپ واقعی موجود تھا۔ لیکن جب ہم تفصیل میں دیکھتے ہیں تو تصویر کچھ اور نظر آتی ہے۔ کئی مشہور کردار جنہیں ڈرامے نے ارطغرل غازی کی زندگی کا مرکزی حصہ بنا دیا تھا، ان کا براہ راست تاریخی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ جیسے بامسری، جسے سیریز ارطغرل کا قریبی سپاہی دکھاتی ہے، لیکن اصل روایات میں ان کا ارطغرل غازی کے ساتھ کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ہے۔ اسی طرح ابن العربی، ایک عظیم صوفی فلاسفر جن کا انتقال 1240 میں ہوا تھا، وہ سیریز میں ارطغرل کے روحانی مرشد نظر آتے ہیں، مگر تاریخی ریکارڈز میں ارطغرل اور ابن العربی کے درمیان کوئی واضح ذاتی رابطہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے۔ کئی اور کردار اور ذاتی دشمنیاں بھی ڈرامے کے لیے تخلیق کی گئی ہیں، جس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ زمانہ سچ تھا، منگول دباؤ سچ تھا، سلجوق سلطنت کا زوال بھی سچ تھا، مگر جو روز روز کے سازشیں اور ڈرامائی جذبات ہم نے دیکھے، بہت سی چیزیں تاریخی ریکارڈ سے زیادہ ٹیلی ویژن اسٹوری ٹیلنگ کا حصہ تھی۔ تو آپ ہی بتائیے، کیا آپ کے نزدیک دریلش ارطغرل ایک ہسٹوریکل ماسٹر پیس تھی یا ایک سینیمیٹک لیجنڈ جسے ہم نے تاریخ سمجھ لیا؟ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ اگلا ٹاپک کس پر چاہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔